السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ طہارت کے مسائل کا ذکر چل رہا تھا۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے طہارت کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی کہ طہارت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت حاصل کرنا، پاک رہنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی حاصل کرنے کا، طہارت حاصل کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے انسان کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان جب ظاہری طور پر اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے باطن کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ باطن کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکی حاصل نہ کرنا، گندگی میں رہنا، گندگی میں رہنے کے عادی بن جانا، یہ انسان کے لیے بری خبر ہے۔ وہ اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے زیادہ یا عام طور پر زیادہ تر قبر میں عذاب ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ پیشاب کی گندگی سے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کافروں کا تقریباً یہی عمل ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ شرمگاہ صاف نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بہت سے افراد قضائے حاجت کے وقت میں، استنجا کے وقت میں پانی کا استعمال نہیں کرتے، اور بعض مرتبہ خواتین بھی بچوں کی صفائی وغیرہ کرتے ہوئے جب ان کا ہاتھ، ان کا کپڑا پیشاب اور قضائے حاجت سے گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو دن بھر اسی حالت میں رہتی ہیں۔ تو ایسے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہیں یاد کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے نہیں بچنے یا پیشاب کی گندگی کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ پاکی حاصل کرنے کے ذرائع ہم نے پڑھا تھا کہ پانی ہے، اسی طرح سے مٹی ہے، اور اگر پانی بھی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، تو پھر بغیر پانی اور بغیر مٹی کے استعمال کے آدمی نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ یا پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، لیکن آدمی نہ پانی استعمال کر سکتا ہے، نہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، اتنا مجبور ہے، تب ایسی صورت میں اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اس چیز کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کن نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو سبیلین یعنی جو شرمگاہ ہیں، دونوں شرمگاہ سے نکلنے والی چیزوں پر پاکی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ دونوں شرمگاہ سے، جہاں سے پیشاب کرتے ہیں یا جہاں قضائے حاجت ہوتی ہیں، تو اس طرح سے، لیکن وہاں سے نکلنے والی چیزوں پر یا تو کبھی وضو واجب ہو جاتا ہے یا کبھی غسل۔ تو کہاں کہاں پر وضو واجب ہوتا ہے، کہاں غسل واجب ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی کل کے درس میں یہاں پر بتائی گئی تھی۔ آج جو ہمارا نیا درس ہوگا وہ یہ درس بھی کن کاموں کے لیے پاکی ضروری ہے، یہ 3-4 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ یہ بھی کل بتا دی گئی تھی کہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے،
بغیر پاکی کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی انسان اتنا مجبور ہو کہ نہ پانی استعمال کر سکتا ہے نہ مٹی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اسی حالت میں نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بتا دیں کہ بعض مرتبہ بعض افراد کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیشاب کے قطرے ان کے گرنے لگتے ہیں، کمزوری آتی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ بار بار کپڑے ناپاک ہونے لگتے ہیں، تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں۔ تو بہت سے لوگ اس چیز میں مبتلا ہو جانے کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہاں سے نماز پڑھیں گے، اور ہمارے کپڑے میں تو پیشاب لگا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ قطرے گرنے لگتے ہیں، تو پھر ناپاکی میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں، ظہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے نمازیں ہی وہ ترک کرتے ہیں، الا یہ کہ جب کبھی ان کو آرام ملے تب پڑھ لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چلے یا بیماری ہو کہ یہ بیماری ہے اور بار بار اس طرح سے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ان کے لیے وضو کر لینا کافی ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور چلتے ہوئے یا پھر نماز کے لیے جب وہ قیام کی حالت میں ہیں یا رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تشہد کی حالت میں ہیں، کسی بھی حالت میں اگر پیشاب کے قطرے پھر گر جاتے ہیں، تب وہاں پر انہیں نماز توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو جاری رکھیں گے، اس لیے کہ ان کی وہ نماز درست ہو جائے گی، گرچہ کہ ان کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ تو یہ بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب یہ ایسی بیماری ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے۔ جب عصر کی نماز پڑھنا ہو پھر وضو کر لیں گے، مغرب کی نماز پڑھنا ہو پھر وضو کریں گے۔ اب نماز کے دوران میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے اگر پیشاب ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ نماز کو اپنے جاری رکھیں گے۔ طواف کے لیے بھی یہی عمل ہے، یہی حکم ہے۔ طواف کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن اگر دوران طواف بیماری کی وجہ سے بار بار پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، تو بار بار جا کے طواف توڑ کے وضو کرنا، پھر آنا، پھر 2-3 چکر مارنے کے بعد پتہ چلا چوتھے چکر میں پھر پیشاب ہو گئی، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر پتہ چلا کہ ابھی ایک چکر مکمل نہیں ہوا تھا کہ پھر پیشاب ہو گئی، پھر چلے گئے۔ تو اس طرح آنا جانا یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اور خاص طور پر حرمین میں آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک مرتبہ اگر حمام کی طرف جانا پڑے تو جانے میں بھی وقت لگتا ہے، وہاں نمبر لگانے وقت لگتا ہے، پھر واپس آنے وقت لگتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو اس طرح کی بار بار پیشاب کی بیماری ہے تو ایک مرتبہ وضو کر لے اور پھر آ کر طواف کر لے، مکمل طواف ہو جائے۔ اسی اگر درمیان میں پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے یا قرآن اللہ کے کلام کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسی مجبوری ہے کہ وضو نہیں کیا جا سکتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ باوضو رہیں، باوضو ہونا ہی زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک رہتے تھے، لہذا ایک مومن کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آج کا نیا درس ہے وہ ہے پاکی حاصل کرنے کے طریقے۔ پاکی حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک طریقہ تو وضو کرنا ہے۔ جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں یا ہوا خارج ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے وضو ضروری ہے۔ اسی طرح سے مزی نکلے، جو شہوت کے وقت میں پتلا سفید پانی نکلتا ہے شرمگاہ سے، تو بھی وضو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک وضو طریقہ ہے
پاکی حاصل کرنے کا۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ اس آیت میں وضو کا بھی ذکر ہے، غسل کا بھی ذکر ہے اور تیمم کا بھی ذکر ہے۔ تینوں چیزیں پاکی حاصل کرنے کے تینوں طریقے اس ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو ایسی صورت میں اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو یہاں تک کہ تو وضو کا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو ایسی صورت میں تم غسل کرو، پاکی حاصل کرو۔ یہاں پاکی سے مراد ہے غسل کرنا۔ جنوبی ہونا یا منی خارج ہو جانا یا پھر بیوی سے جماع کرنا، تو اس سے آدمی جنوبی ہو جاتا ہے، تو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ وہ فَطَّهَرُوا، وہ غسل کرے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب اگر یعنی غسل کرنے کی گنجائش نہ ہو، وضو کرنے کی گنجائش نہ ہو اور آدمی کو باقاعدہ وضو یا غسل کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں پانی تو نہیں ہے، تب کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا ایک طریقہ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اب یا تو بیماری کی وجہ سے پانی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ پانی کا استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بدن پر پانی لگانے سے منع کیا ہے یا پانی لگانے سے بیماری بڑھ سکتی ہے۔ او اعلیٰ سفر، یا پھر سفر میں ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی دور دور تک کہیں پر بھی نہیں ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، تو اگر یہ دو مجبوریاں ہیں اور پھر تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے آ جائے، قضائے حاجت کرے، تو قضائے حاجت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے وضو واجب ہو جائے گا اگر عبادت کرنا ہو اس کے بعد۔ او لامستم النساء، یا تم اپنی عورتوں سے جماع کر لو، تو جماع کرنے سے پھر غسل واجب آ جائے گا۔ فلم تجدوا ماء، اب تمہیں یا تو وضو بھی کرنا ہے یا تو غسل کرنا ہے، لیکن فلم تجدوا ماء، لیکن تم پانی نہ پاؤ، یعنی پانی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اب پاک مٹی سے تیمم کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کا طریقہ تفصیل کے ساتھ آگے بتایا جائے گا۔ اب یہاں پر قرآن کی روشنی میں صرف کہ اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یہی مکمل تیمم ہے، صرف چہرے اور ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی یہ تمام احکامات نازل فرما کر تم کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی بار بار وضو کرنا، غسل کرنا، ناپاک ہو گئے تو وضو کرنا، ناپاک ہو گئے تو غسل کرنا، اور اگر پانی نہیں ہے تو کم سے کم تیمم ہی کرنا۔ یہ جو احکامات نازل کیے گئے ہیں، ان احکامات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وضو کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا، غسل کہاں سے کریں گے، کتنی پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو کوئی آدمی وضو کو اور غسل کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ وضو اور غسل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک کرے، تمہیں وہ پاک کرنا چاہتا ہے اور تم اس کو بوجھ سمجھتے ہو، وضو کو بوجھ سمجھ رہے ہو یا غسل کو بوجھ سمجھ رہے ہو، پریشانی کا سبب سمجھ رہے ہو، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہارے جسم کو پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو پاکی و صفائی کا طریقہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے
کہ آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو باقاعدہ استنجا کر لیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ مسلمان کے علاوہ دیگر جو قومیں ہیں یا اسلام کے علاوہ اسلام قبول نہ کرنے والے وہ افراد، وہ تو ہمیشہ تقریباً بغیر استنجاہی کے رہتے ہیں، تو گندگی ان کے کپڑوں میں، ان کے بدن پر ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ تو اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک و صاف بنایا ہے، یا اس کا پاکی اور صفائی کا طریقہ عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ تو اس آیت میں باقاعدہ 3 چیزیں بتائی گئی پاکی حاصل کرنے کی، ایک وضو، اور دوسرا غسل ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور تیسرا ہے تیمم۔ تیمم کب ہوگا؟ تیمم جب پانی نہ ہو، یا پانی ہو لیکن استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہو، استعمال نہیں کر سکتے ہوں تب۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے دھونا۔ دھونا یعنی کسی چیز کو، کپڑے کو، اور اسی طرح سے فرش کو، بستر کو، ایسی جو چیزیں جن پر گندگی لگ گئی ہو تو ان کو دھونا، یہ بھی ایک پاکی کا طریقہ ہے۔ تو ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ یغسل من بول الجاریہ یعنی بچی اگر پیشاب کر دیتی ہے کپڑے پر، تو ایسی صورت میں جو کپڑے پر پیشاب کرے گی وہ کپڑا دھویا جائے گا۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بچے سے مراد یہاں پر دودھ پیتا لڑکا اگر پیشاب کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑے پر چھینٹے مار دینا کافی ہے، چھینٹے مار دینے سے پاکی ہو جائے گی۔ تو کپڑے کو دھونا، بدن کو دھونا، یا پھر بستر کو دھونا، فرش کو دھونا، یہ دھونے سے بھی ایک پاکی و صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ چھینٹے مارنا بھی ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ دودھ پیتا لڑکا ہے، اس نے اگر بدن پر یا کپڑے پر پیشاب کر دیا تو اس پر پانی کے چھینٹے مار دیے تو ایسی صورت میں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور ایک طریقہ ہے زمین پر رگڑنا، جیسے چپل پر اگر ہمارے گندگی لگ گئی ہے، یا پھر جیسے عورتیں ہیں برقع ہے پہنے ہوتے ہیں، برقع نیچے تک لٹکتا رہتا ہے، کبھی زمین کے اوپر تک گھومتا رہتا ہے، اور یہاں وہاں زمین کے اوپر کی گندگی اس کے کنارے پر لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اب ان کا کیا طریقہ ہوگا اس کی صفائی کا؟ تو چپل میں، جوتے میں گندگی لگی ہے تو ایک جگہ گندگی لگے گی تو آگے چلے جائیں گے تو آگے بھی وہ پیر چلتا جائے گا جوتے کے، اور جوتا زمین پر گھستا چلا جائے گا۔ اس طرح سے بعد کی جو زمین ہے، بعد کی جو مٹی ہے، وہ پہلے کی جو لگی ہوئی گندگی ہے اس کو وہ صاف کر دے گی۔ اسی طرح سے کپڑا ہے، کپڑا جو عورتیں پہنتی ہیں، برقعے ہیں، یا اسی طرح دوسرے کپڑے ہیں جو بدن جو زمین پر لٹکتے رہتے ہیں اور چلتے ہوئے زمین کی گندگی اس پر لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کبھی ناپاک چیز لگ گئی اس پر تب اس کا کیا حکم ہوگا؟ چلتے رہیں، جاتے رہیں۔ اگر راستے میں دوسری سوکھی جگہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے زمین کی مٹی اس کو لگ گئی تو وہ چیز اس کو پاک کر دے گی، مٹی ہی اس کو پاک کر دے گی۔ تو جیسے کہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطئ احدکم الاذى بخفیہ فطہروا مع التراب، تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتوں کو اذیت والی چیز یعنی ناپاکی پر رکھے یا اس کے اوپر سے گزر جائے فطہروا مع التراب، تو اب ان جوتوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کی مٹی اس کو پاک کر دے گی، تو ان کو پاک کرنے والی چیز ہے
مٹی. تو اس طرح سے بار بار آگے چلتے رہنے سے وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے. کن چیزوں کو پاک کرنا چاہیے یا کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں پاک کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ہم نے پاک کرنے کا طریقہ پڑھا. اب پاک کرنے کی چیزیں کون کون سی؟ ایک تو بدن ہے، دوسرا کپڑا ہے، اور تیسرا فرش ہے. بدن اور بدن کے اوپر کا کپڑا، اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جو بستر پر، جو بیڈ پر، جو زمین پر، یہ ہے فرش. یہ فرش پاک رہنا چاہیے. تو جن چیزوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ 3 چیزیں: بدن، کپڑا اور فرش. فرش کے یعنی زمین کے پاکی کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے. ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتا ہے اور ایک کنارے کھڑے رہ کر پیشاب کرنے لگتا ہے. فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ، تو لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روکنے کے لیے جاتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ واریقوا علی بولہ سجلا من ماء، چھوڑ دو اس کو، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کر لینے دو. اور پیشاب کرنے کے بعد پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ اور پیشاب کی جگہ پر جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس زمین پر ایک ڈول پانی ڈال دو. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زمین کو صاف کرنے کا یہ طریقہ بتا دیا. اگر مٹی ہے اوپر سے پانی ڈالا جائے تو وہ گندگی اندر چلی جائے گی. لیکن اگر فرش ہے، جیسے ٹائلز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، اب تو تقریباً ٹائلز بچھائے جاتے ہیں، تو اگر کسی جگہ پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے گھر میں، تو اس کے اوپر پانی بہا دینا یا ایک ڈول پانی ڈال دینا یا ایک بالٹی پانی ڈال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو وہاں سے بھگانا بھی ضروری ہے. وہ پانی وہاں سے آگے کی طرف بھگائیں تاکہ وہ نالی میں چلا جائے. تو اس طرح سے یہ صفائی ہو جائے گی. بچوں کی صفائی کے مسائل. بچوں کو عام طور پر خواتین یا باپ بھی، مرد بھی، ہم جو بچوں کو گود میں لیتے ہیں یا بڑے بھائی بڑی بہنیں چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے ہیں، ان ساتھ کھیلتے ہیں، تو بچے کبھی کبھار بدن پر پیشاب کر دیتے ہیں یا قضائے حاجت کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پیشاب کر دیا تھا. ایک عورت نے بچہ لایا اپنے اور نبی کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لے کر اس کو کھیلنے لگے، تو اسی درمیان میں اس بچے نے آپ کے بدن پر پیشاب کر دیا تھا. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور گھر میں بچے ہوتے ہیں تو یہ باتیں عام رہتی ہیں. لیکن اب زیادہ تر بچوں کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بچوں کو وہ کپڑا پہنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر پیشاب اندر ہی پڑا رہتا ہے، باہر نکلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو گھروں کے اندر بچوں کو یعنی اس طرح سے باندھ کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی بدن پر پیشاب گر جائے یا کپڑے پر پیشاب گر جائے، بچہ گود میں پیشاب کر دے، تو ایسی صورت میں اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہوگا، کیسے صفائی کرنی چاہیے؟ اگر بچہ بڑا ہے یعنی وہ غذا کھاتا ہے، باہر کی چیزیں وہ کھا رہا ہے، بسکٹ کھاتا ہے اور چائے پیتا ہے، باہر کا دودھ بھی پیتا ہے، دوسری چیزیں بھی کھانے لگتا ہے، غذا حاصل کرنے والا، باہر کی غذا کھانے والا بچہ ہے، وہ اگر بدن پر پیشاب کر دے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو ایسی صورت میں اس بدن کے اس حصے کو یا اس کپڑے کو جس جگہ پر گندگی لگی ہے اتنی جگہ دھو دیں، یہ کافی ہے. یعنی اگر پیجامے کے نچلے حصے پر اگر پیشاب کر دیا، وہاں تھوڑی سی جگہ پر گندگی لگی ہوئی ہے، تو پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، اتنی ہی جگہ دھو دینا کافی ہے جتنی جگہ پر گندگی گری ہوئی ہے. ایسے ہی کرتے کا دامن ہے، دامن کے اوپر پیشاب کر دیا، وہاں قضاء حاجت کر دیا، تو جتنی جگہ پر گندگی ہے اتنی ہی جگہ دھونا یہ بھی کافی ہے. پورے کرتے کو، پورے قمیض کو دھونا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی بستر کا بھی حال ہے، بستر میں جس جگہ پر گندگی کی ہے اتنا کنارہ دھو دیے تو بھی کافی ہو جائے گا.
تو دودھ یعنی غذا حاصل کرنے والے، غذا استعمال کرنے والے بچے یا بچیاں کوئی بھی ہو، وہ اگر پیشاب کر دیں تو ایسی صورت میں دھونا اس کی صفائی ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ دودھ پینے والا ہے، غذا اس کی دوسری نہیں ہے، صرف دودھ ہی غذا ہے، وہ باہر کی کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، چھوٹا ہے، مہینے کا، 2 مہینے کا، 5 مہینے کا، 1 سال کا، اور ابھی تک بچے کو صرف دودھ ہی پلایا جا رہا ہے، دودھ کے علاوہ، ماں کے دودھ کے علاوہ اس کی غذا دوسری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ اگر وہ لڑکا ہے، مذکر ہے، لڑکا ہے، تو ایسی صورت میں جس جگہ پر اس نے پیشاب کر دیا ہے وہاں چھینٹے مار دیں گے، وہاں پر چھینٹے مار دیں گے، چھینٹے مارنے سے وہ جگہ، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ لڑکی ہیں یعنی مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، اور وہ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے یا 1 سال وغیرہ کی ہیں اور ابھی تک وہ صرف ماں کا دودھ ہی پیتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جگہ جہاں پر اس نے پیشاب کر دیا ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے اوپر چھینٹے مارنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ لڑکی نے اگر پیشاب کر دیا تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ اور قضائے حاجت یعنی پاخانہ اگر کر دیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو بہرحال دونوں حالت میں دونوں کی اس گندگی کو دھونا ضروری ہے، چاہے بدن پر ہو یا پھر کپڑے پر ہو۔ تو اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ دودھ پیتے بچی کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا، اور دودھ پیتے بچے کے یعنی لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، اس سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ اب یہ دودھ پینے والے ہیں، جو دودھ نہیں پیتے ہیں یعنی اب بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یا گھر کے ذمہ داران ہیں، بچوں کے پیشاب کرنے پر یا قضائے حاجت کرنے پر ان کی صفائی کرتے ہیں، دھوتے ہیں، اور دھونے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ دھونے والے ناپاک ہو گئے؟ اگر ان کو نماز پڑھنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو پہلی چیز کہ اگر صرف ان کے ہاتھ پر گندگی لگی ہوئی ہے، صرف گندگی لگی ہوئی ہے، تو اتنی جگہ اتنا ہاتھ دھونا کافی ہے۔ لیکن اگر وہ بچے کی صفائی کرتے ہوئے وہ ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں باقاعدہ ان کو وضو کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر وضو تو ہم روزانہ 5 مرتبہ نمازوں کے لیے کرتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور الحمدللہ تقریباً جگہوں پر وضو کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بچپن ہی سے یہ تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑی بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی وضو میں بعض غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ شروع سے ہی ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کی گئی، یا پھر بڑے ہونے کے بعد وہ غلطیاں شروع ہو گئی، اب کوئی بولنے والا نہیں ہے اور وضو کرنے والا کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے غلطیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ پاک کی صفائی میں ہماری غلطیاں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر وضو میں غلطی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وضو بھی عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے، کیونکہ اور اس کے ذریعے پھر ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارا وضو اگر صحیح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہوتی ہے، اگر وضو ہی خراب ہو تو پھر نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وضو کے لیے ہم نیت کرتے ہیں۔ وضو میں نیت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، ابھی تقریباً 12:15 ہو رہے ہیں، اگر 1 بج جاتے ہیں، تقریباً پون گھنٹے کے بعد
پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے، ظہر کی اذان ہو گئی تو ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں باقاعدہ یہ پلان ہوتا ہے، یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہمیں ابھی ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، تو ذہن میں یہ چیز داخل ہو رہی ہے، یہ چیز کام کر رہی ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں وضو خانے میں، وہاں بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو جب پوچھا جائے آپ سے اچانک کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، تو آپ کہیں گے وضو کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تو کہیں گے ظہر کی نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صفائی حاصل کی جا رہی ہے اس کا نام وضو ہے، اس کو بھی آپ نے سمجھا ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ وضو آپ کیوں کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ چیزیں آپ کے دل کے اندر موجود ہیں، لہذا زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اس طرح سے ایسے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ دعائیہ جملے کی طرح وضو کی نیت کے طور پر جملے ادا کرتا ہے تو وہ بدعت ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز بسم اللہ کہنا، وضو کے شروع میں ہم کو بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، بلکہ صرف بسم اللہ کہنا ہے، کیونکہ حدیث میں بسم اللہ کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم یہ پورا نہیں ہے، لہذا وضو کے شروع میں نیت کے بعد ہم بسم اللہ کہیں گے۔ پھر دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، ہتھیلیاں کلائی جہاں پر یہ ہاتھ کا جوڑ جہاں ہوتا ہے وہاں تک کے مکمل ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یعنی 3 مرتبہ دایاں ہاتھ اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ۔ اب یہ 3 مرتبہ کی تعداد ہی ضروری ہے یا 2 اور 1 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل یہی ہے۔ اگر کوئی دو مرتبہ دھوتا ہے تو بھی جائز ہے، کوئی 1 مرتبہ دھوتا ہے تو بھی جائز ہے، البتہ 3 سے زائد مرتبہ دھونا جائز نہیں ہے، کوئی 4 مرتبہ دھو رہا ہے، کوئی 5 مرتبہ دھو رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ پھر ہتھیلیوں کو دھونے کے بعد کلی کرنا ہے اور ناک صاف کرنا ہے، تو جب ہم پانی لیتے ہیں تو پانی منہ میں ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو اسی پانی سے جو پانی تھوڑا سا ہاتھ میں رہ جاتا ہے وہ پانی ناک میں بھی چڑھا دیں گے۔ جب 1 مرتبہ ہم پانی لیتے ہیں، تھوڑا پانی منہ میں اور باقی تھوڑا سا پانی ناک میں چڑھا دیں، تو اس طرح سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، پیشانی جہاں شروع ہوتی وہاں سے لے کر یہ ٹھڈی تک، اور دائیں بائیں یہ کان تک، کان کے اندر کا جو حصہ ہے کنس کو کنبڈی کہتے ہیں، وہاں تک کا، جہاں سے کان شروع ہوتا ہے، کان کا حصہ سر میں آتا ہے، چہرے میں نہیں آتا، اسی لیے سر کے مسح کے ساتھ کان کا مسح ہوتا ہے۔ تو جب وضو ہم کرتے ہیں تو کان سے آگے جہاں پر چھوٹا سا حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے وہاں تک کے ہم کو چہرہ دھونا ہے۔ اب اگر کوئی کان کے اوپر بھی اگر کسی نے ہاتھ پھیرا دیا ہے چہرہ دھوتے وقت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اصل میں کان سے پہلے تک کا جو حصہ ہے وہیں تک کے دھونا ہے۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا ہے، دائیں ہاتھ کو اور پھر بائیں ہاتھ کو، دائیں اور بایاں دونوں ہاتھ کوہنی تک دھونا ہے، کوہنی سمیت یعنی کوہنیاں بھی دھونا ہے۔ دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں گے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ ہاتھوں کو دھلنے کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، سر کے مسح کے لیے باقاعدہ یعنی ہاتھوں کی کوئی خاص کیفیت، کوئی خاص شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ہاتھ کو پیشانی کے اوپر جو بال ہے وہاں سے شروع کرتے ہوئے آپ گزاریں گے یہاں تک کہ باقاعدہ نیچے
سر کے پیچھے جو گدی ہے جہاں پر گڑھا نظر آتا ہے سر کے پیچھے وہاں تک لے جائیں گے اور پھر اسی طرح سے پورے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کی طرف لے کر آ جائیں گے. تو پورا ہاتھ سر کے اوپر رکھیں گے. اگر دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھیں گے تو کان سے لے کر سر کے اوپری حصے تک مکمل سر کے اوپر سے ہاتھ پھر جائے گا اور ویسے ہی واپس دوبارہ پیشانی کی جگہ تک ہاتھ لے کر آئیں گے. اس طرح سے ایک مرتبہ کرنا ہے. تو سر کا مسح ایک مرتبہ ہوگا اور پورے سر کا مسح ہوگا. سر کے مسح کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. تو یہ 3 مرتبہ. صرف سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، بقیہ تمام اعمال 3 مرتبہ ہیں. تو 3 مرتبہ دھونا زیادہ بہتر ہے. اگر 2 مرتبہ دھوئیں تو بھی کافی ہے، 1 مرتبہ دھوتے ہیں تب بھی کافی ہے. اگر شروع میں ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، یعنی جس کو ہم کفین کہتے ہیں، وہ 3 مرتبہ ہم نے دھویا اور پھر اس کے بعد کلی آپ نے 2 مرتبہ کیا اور چہرہ آپ نے 1 مرتبہ دھویا. ایسے اگر کوئی حصہ 1 مرتبہ، کوئی حصہ 2 مرتبہ، کوئی حصہ 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو بھی جائز ہے. پورے کو 3 مرتبہ دھونا بھی جائز ہے، 2 مرتبہ دھونا بھی جائز ہے اور 1 مرتبہ دھونا بھی جائز ہے. اور الگ الگ حصوں کو الگ الگ مرتبہ دھونا بھی جائز ہے. وضو کے آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس طرح سے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. آخری چیز، وضو میں غلطیاں. کیا کیا غلطیاں ہم سے وضو میں ہوتی ہیں، مختصر سی غلطیوں کا یہاں پر تذکرہ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد غسل اور تیمم وغیرہ کے مسائل کل بتائے جائیں گے. آج کا آخری درس یہ رہے گا، وضو میں غلطیاں. وضو کرتے ہوئے ہم الفاظ کے ساتھ جو نیت کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ہم نے نیت کا طریقہ بتایا کہ آپ کے دل میں جو ارادہ ہو رہا ہے، آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہو، مسجد جاتے ہو، مسجد جانے کے بعد وضو خانے پر پہنچتے ہو، وہاں جا کر آپ بیٹھتے ہو اور آپ سے کوئی پوچھے آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو وہ کہے گا یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، یہ سامنے ٹوٹیاں کیوں لگی ہوئی ہیں، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سوال کرنے والا غلط سوال کر رہا ہے. جب ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں تو ہمارے دل میں ہے ہی پہلے سے، اسی لیے وہاں سے یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو یہی نیت ہے. اب اس نیت کو باقاعدہ زبان سے ادا کرنا کیوں بدعت ہے؟ کیا ہم نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں وضو کرتا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ جملے منہ سے ادا کر دینے میں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں غلط ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی وضو کیا ہے نمازوں کے لیے، مگر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی باقاعدہ وضو کے لیے الفاظ سے نیت نہیں کی ہے، یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کیے ہیں. اسی لیے اس کو بدعت کہتے ہیں. جب الفاظ سے نیت کرنا، الفاظ ادا کرنا، اگر یہ واقعی صحیح ہوتا، درست ہوتا، یہی عبادت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. دوسری چیز، وضو سے پہلے استنجا کو واجب سمجھنا بے بنیاد ہے. یعنی بعض لوگوں کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے پیشاب کر آؤ، یعنی استنجا کرو. تو ضروری نہیں ہے کہ وضو سے پہلے استنجا کرنا ہی ہے. آپ
ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آپ نے استنجا کیا ہوا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ سیدھے چلے گئے وضو خانے پہ، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ نہیں وضو سے پہلے استنجا بھی کرنا ہے اور وہ ضروری ہے، تو یہ جواب دیا جائے گا کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کا اضافہ درست نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے وضو سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھنا چاہیے۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور ہاتھ کو گیلا کر دیتے ہیں، تر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سر کے اوپر اس کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کر گھماتے ہیں، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، تو کیا اس کے بعد جب کان کا مسح کیا جاتا ہے تو کان کے لیے پھر الگ سے ہم پانی لیں گے، یا پہلے سے جو ہم نے پانی لیا تھا اور لے کر سر کا مسح کیا تھا وہی پانی کافی ہے، اسی سے کان کے اندر انگلیاں گھمائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، جو پانی سر کے لیے ہم نے لیا تھا وہی پانی کافی ہے، نئے سرے سے الگ سے پانی لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ گردن کا مسح، سر کے مسح کے بعد بات مرتبہ گردن کا مسح کیا جاتا ہے، الٹے ہاتھ دونوں طرف سے پھرائے جاتے ہیں، یہ گردن کا مسح کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ابو داؤد والی روایت ضعیف ہے۔ یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یعنی اس کی طرف نگاہ دوڑانا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے دوران اعضاء دھوتے ہوئے یا مسح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں، اور اس بارے میں جتنی دعائیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب بدعت ہیں۔ تو وضو کے دوران الگ الگ دعائیں پڑھنا، ہاتھ دھوتے ہوئے الگ دعا، کلی کرتے ہوئے الگ دعا، چہرہ دھوتے ہوئے الگ دعا، ہاتھ دھوتے ہوئے الگ دعا، تو اس طرح سے الگ الگ دعائیں کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے کرنا یہ بدعت ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی ممانعت، وضو کے لیے یا غسل کے لیے جتنا پانی استعمال کرنا چاہیے تو اس کو سنبھال کر استعمال کریں، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ پانی استعمال کرنے لگے اور اس کے چکر میں زیادہ تر پانی ضائع کر جائے۔ تو وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پانی کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے پاکی اور طہارت کے مسائل میں سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پاکی حاصل کرنے، پاکی کو پسند کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے طریقے لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔